السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کا ایپیسوڈ 2. الحمدللہ کل کے ایپیسوڈ پہ آپ نے اچھا رسپانس دیا ماشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ آج کا بھی ایپیسوڈ پہ آپ اچھا رسپانس دیں گے. اور یہ جو سیریز ہم چلا رہے ہیں انشاءاللہ رمضان کے 30 دن تک چلائیں گے, اور اس پہ اسی طریقے سے آپ کا اگر پیار ملے گا تو ہمیں بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو بنانے کے اندر ایک خوشی محسوس ہوگی, اور ہم مزید جو ہے نا اس پہ کام کر سکتے ہیں. دین بھائی وہ ایک جوش جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے جب جذبہ ملتا ہے کہ جب دوسرے کا جس کے لیے ہم بنا رہے ہیں یہ ویڈیو, اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر جو دینی معاملات ہیں وہ آپ تک پہنچیں اور مجھ تک پہنچیں. علم دین ہمارا جو مقصد ہے نا وہ علم دین کا ہے. تو بنا ٹائم ضائع کیے ہم زین بھائی کی طرف چلتے ہیں. اور زین بھائی اچھا, تو زین بھائی اس کے حوالے سے سوال یہ ہے پہلا آپ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان شریف کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اسامہ بھائی, استقبال رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ایپیسوڈ ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ جیسے شعبان کا مہینہ آتا نا تو شعبان کے مہینے کے میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے, اور اسی مہینے سے آپ جو ہے وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے. اور حضور نے فرمایا بھی الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ, فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کیا کرتے, اسی دوران یعنی رمضان آنے سے پہلے قیدیوں کو رہا کر دیتے, جو معاملات تھے لین دین وغیرہ کے اسے کلیئر کر دیتے, جو تجارت کے معاملات تھے اسے ختم کر دیتے, یعنی سارے کے سارے معاملات کو نمٹا لیتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کرتے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال لیتے, جو لین دین کے دینا ہوتا دے دیتے, جو لینا ہوتا لے لیتے, جو تجارت کرنی ہوتی کر لیتے. اور یہاں تک کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا وہ جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے, اور مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ عبادتوں وغیرہ کا سلسلہ شروع کر دیتے. تو یہ تھا صحابہ کرام کا استقبال رمضان, کہ وہ بس کوشش کرتے تھے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا تو ان کے اندر ایک مطلب عبادت کا جوش, عبادت کا جذبہ. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طرز عمل بھی یہی تھا کہ شعبان کے مہینے سے جو ہے وہ آپ کی عبادت میں بہت زیادہ کثرت ہوتی. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے جو 20 دن تھے نا, اس 20 دن میں رات کی عبادتوں کے ساتھ جو ہے وہ نیند کو ملا لیا کرتے تھے. لیکن جو آخری کے 10 دن آتے اس میں آپ نیند نہ کرتے بلکہ پوری رات عبادت کرتی لگتی. سبحان اللہ. تو پوری رات آپ کی عبادت میں گزرتی. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا طرز عمل ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پہ کہ وہ رمضان کے ایک مہینے پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے. اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ہم تو بس اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اچھا زین بھائی, دوسرا سوال یہ ہے ہمارا کہ کیا رمضان کی آمد پر خوش ہونے میں کوئی حدیث مبارکہ ہمیں ایسی ملتی ہے؟ ایک حدیث پاک اس طرح کی بالکل موجود ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من فرح بقدوم شہر رمضان وحزن علی الاختتام وجبت علیہ الجنہ, کہ جو شخص رمضان کی آمد کے موقع پر خوش ہو اور رمضان کے جانے پر غمگین ہو, فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا, یہ بھی ایک حدیث ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک حدیث ایسی موجود ہے کہ جس کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا وہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا اور وہ مبارک مہینہ آ گیا برکتوں والا. تو اس طرح کے بھی الفاظ موجود ہیں, یعنی رمضان کی آمد کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فرامین مصطفیٰ جو ہے موجود ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مطلب مسلمان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھرپور ہیں اگر بندہ سمجھے تو. اس چیز سمجھے تو بہت کچھ ہے, اور نہ سمجھنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا زین بھائی, ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر یہ کہنا کہ یہ مہینہ بہت بھاری پڑ گیا ہے اور روزے جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں, یہ کہنا درست ہو سکتا ہے؟ رمضان مبارک میں یہ کہنا کہ یہ جو نا مہینہ بہت بھاری مہینہ آ گیا, یہ الفاظ نا اس طریقے کے لوگ جملے ادا کرتے ہیں آج کے دور میں. تو علم دین نہ ہونے کی وجہ سے تو اسامہ بھائی بڑے عجیب و غریب جملے ہم سنتے ہیں. تو اس حوالے سے فقہائے کرام فرماتے ہیں, بحر الرائق کے اندر یہی جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ نقل ہے کہ یہ کہنا کہ بھاری مہینہ آ گیا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی
توہین کی نیت سے وہ یہ جملہ کہتا ہے تو یہ کفر ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنا بڑا معاملہ. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر توہین کی نیت سے اگر وہ یہ جملہ کہے گا نا یہ تو کفر ہے. فرمایا لیکن اگر اس کی توہین مقصد نہیں ہے، مطلب اس کو بہت بھاری پڑتا ہے روزہ رکھنا اور وہ مطلب تنگ دل ہو کے کہتا ہے، تو کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ نا تنگ دل ہونا یہ برا ہے. تو یعنی توہین کرے گا، توہین کی نیت سے کہے گا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر توہین کی نیت نہیں ہے فقط اپنی تنگ دلی کی وجہ سے کہتا ہے تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ برا عمل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اچھا زین بھائی، چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی تعداد کے حوالے سے یہ کہنا کہ میں تو بور ہو گیا، اب یہ کسی طریقے سے بس اللہ معاف کرے گی یہ مہینہ چلا جائے. اصل میں یہ روزوں کی تعداد کے حوالے سے جو یہ جو کہتے ہیں نا کہ مطلب ختم نہیں ہو رہی اس طرح کے، تو یہ جو الفاظ ہیں نا بیزاری کے الفاظ. اچھا وہ کچھ ایسے بھی بولتے ہیں نا کہ بس اب تو ایک ہو گیا 29 رہ گئے، وہ اس طرح کے چٹکلے بھی چل رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اصل میں نے کہا نا کہ آج کل وہ دور ہے کہ جس کے اندر جنت دوزخ اس کے حوالے سے بھی جو نا وہ طرح طرح کے مذاق کیے جاتے ہیں. صحیح. اور یہ بہت سخت اس کا حکم ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مطلب آپس میں دوستی یاری میں کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جہنم میں ہوگا نا تو میں آ جاؤں گا تیرے پاس سگریٹ جلانے کے لیے. تو یہ جہنم کے عذاب کو ہلکا جانا ہے، یعنی اس پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانے، تو یہ بھی ایک کفر کی صورت ہے. تو ہمارے اصل میں اندر بہت ساری ایسی باتیں رائج ہو چکی ہیں دین اسلام کی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے نا، تو ہم عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس جملے کے حوالے سے کہ روزوں کی تعداد کے بارے میں بیزاریت کا اظہار کرنا کہ مطلب یار، تو اس حوالے سے فتاوی عالمگیری میں یہ جملہ نقل ہے کہ یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ بیزاریت کا الفاظ تو جو روزے کی تعداد کے حوالے سے، تو فرمایا کہ اس جو ہے وہ کلمے میں نا کفر کا پہلو موجود ہے. اللہ. تو یہ اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، اور ہمیں تنگ دل کیوں ہونا چاہیے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ آیا. اور ویسے بھی فضول یہ معاملہ جو ہے نا، اصل میں جو لوگ بہت زیادہ فضول گوئی کرتے ہیں اور اس طرح کے وہ لوگ کچھ زیادہ شکار ہو جاتے ہیں اس چیز کا نا. اصل میں جو مطلب دو باتیں ہیں ہمارے دور میں نا آج کل. ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ کثرت سے بولنا، صحیح، اور بولنے سے پہلے نہ تولنا. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انسان کو کب ڈبا کے رہ جائیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو بہت زیادہ بولتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اور بات کرتے وہ احتیاط نہیں کرتا، تو اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی باتوں میں کوئی کفریہ جملہ کہہ جاتا ہے، نہ وہ توبہ کرتا ہے نہ کچھ. تو اللہ نہ کرے اگر اس کی وجہ سے مرتے وقت اگر ایمان جو ہے وہ سلب ہو گیا، یا بندہ ایمان سے چلا گیا، یا بندہ مطلب زندگی میں جیتے جی ایمان سے چلا گیا، اسے معلوم ہی نہ، تو سوچو کہ پھر بچتا کیا ہے. میں بولتا ہوں، میرے دوست تھے ناصر بھائی، وہ اکثر کہا کرتے، میں جب ان کو کہتا تھا نا، کہتے تھے کہ یار اور بھائی کیا حال ہے، میں یار غریب ہوں، آپ کو پتا ہے کیا حال ہوگا. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ بڑپن ہے آپ کا. تو پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ دیکھو غریب پتہ ہے کون ہے؟ کہتے تھے غریب وہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے. صحیح. یعنی یہ جملہ نا میں ان کو بار بار یاد کرتا ہوں. وہ کہتے دیکھو غریب وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس ایمان ہے نا وہ غریب نہیں ہے. کیا بات ہے، بہت ہی پیاری بات کہہ دی. وہ جملہ ہی ایک مزیدار ہے نا، سن کے مزہ آتا ہے. تو اب میں بھی ایک جملہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو غریب پتہ ہے کون ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے نا وہ غریب ہے. جس کے پاس ایمان ہے وہ کہاں کا غریب ہے. دنیا کی پریشانی ہے تو دنیا کی جو ہے وہ تکلیفیں ہیں، وہ تو ایک نہ ایک دن سانس کے ڈور کے ساتھ ختم ہو ہی جانی ہے. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے نا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. اور فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اسامہ بھائی یہ ہے کہ ہمیں بچنا چاہیے ایسے جملے کہنے سے، روزے کے بارے میں عجیب و غریب جملے ادا کرنے سے، بیزاریت کا اظہار کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. کیونکہ جو ہے نا ایسے الفاظ کہنے کی وجہ سے خدا نہ کرے اگر ایمان ہم سے چلا گیا، بڑا نازک معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں بچتا. تو ہمیں اس پہ احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ ایسے گفتگو کرنے سے. اور رمضان کی آمد ہوئی ہے تو ابھی تو 10:30 بجے وہ اعلان ہوا کہ بھئی رمضان کا چاند نظر آگے، جب یہ واقعہ ہوا کل. تو لیکن یہ کہ خوشی تو ہے نا، خوشی تو ہے اور خوشی ہونی بھی چاہیے مسلمان کے لیے. تو ایسے ہی ہے، کیونکہ فرمایا نا کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، شیاطین کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور سمندر میں لے جا کر قید کر لیا جاتا ہے. اچھا پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا اسامہ بھائی کہ رمضان کی آمد ہوئی. آپ یہ دیکھیں، ہم سوچ یہ آ سکتا ہے نا خیال کہ یار رمضانوں میں اتنا رش کیوں ہوتا ہے مسجدوں میں، اور لوگ اتنی جلدی نمازوں کی طرف، فجر میں اتنا رش، ظہر میں، عشاء میں، یہاں تک کہ تراویح میں بھی رش. تو دیکھیں یہی چیز ہے کہ جب شیطان کو جکڑ دیا گیا آپ کو، اب جو ہے وہ بہلانے پسلانے اور گناہوں کی طرف لگانے والا ایک شیطان تو چلا گیا، صحیح، آپ کا عبادت کی طرف آ جاتا ہے.
تو اب ایک نفس ہمارا جو انسان کو لگا کے رکھتا ہے مسلسل گناہوں کی طرف، تو یہ کہ انشاءاللہ اس کے لیے بھی رب تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے تو پھر یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اسے پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور اسے لائک بھی کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. بالکل ہمیں آپ کی کمنٹ پڑھ کے اچھا لگے گا، اور ہم سارے کمنٹس پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.